پیارے دوستو، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضور نے دروازہ کھٹکایا اور فرمایا، پیاری بیٹی فاطمہ، دروازہ کھولو، تمہارے والد تشریف لائے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دروازے پر آئیں اور دروازہ کھولا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کا اداس چہرہ دیکھا تو فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، آپ کیسی ہیں؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ رونے لگی اور عرض کیا کہ بابا جان، یہ بہت غربت کا زمانہ ہے، بیماری ہے لیکن علاج نہیں، بھوک ہے لیکن روٹی نہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، صبر کرو، اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان، آج مجھے 3 دن ہو گئے ہیں، کھانا نہ کھانے کی وجہ سے بھوک کی شدت کو برداشت کر رہی ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا، پیاری بیٹی فاطمہ، میں قربان جاؤں، آپ کے صبر نے ہی آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنا آپ کا مقام بلند کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 11 سال تھی جب آپ کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بہت پریشان ہو گئے اور انہیں غم نے گھیر لیا، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کی ساتھی تھی اور اسلام کے پہلے ماننے والی بھی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس صدمے سے بالکل ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ ان کی والدہ جان ان سے بہت پیار کرتی تھی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی اپنی والدہ سے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ والدہ جان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بہت یاد کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنے والد جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور کہا کہ پیارے ابا جان، مجھے اپنی والدہ خدیجہ بہت یاد آ رہی ہیں۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غم سے بھر گیا۔ انہوں نے کہا، فاطمہ، اس دنیا میں تمہاری ماں جیسی اور کتنی مائیں ہیں، لیکن تم بالکل فکر نہ کرو، تمہاری ماں اس دنیا کی تمام ماؤں سے بہتر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کریم و رحیم اللہ نے آپ کی والدہ کو جنت میں ایک خاص مقام دیا ہے، آپ بس اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی رہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دور دور سے شادی کے پیغامات آنے لگے۔ امیر اور بہادر لوگ اس سے شادی کے لیے بے چین تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جواب نہ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شادی کی بات کی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس حق مہر کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایک گھوڑا ہے، لیکن پھر بھی شادی کے بعد میں اپنی بیوی کو بہت خوش رکھوں گا اور ان کی ہر خواہش کو پورا کروں گا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اپنا حال بتایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، علی، فاطمہ میری بیٹی ہے، لیکن اگر تم اپنی بیوی کو ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو ضرور لے جا سکتے ہو۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ بہت خوش ہوئی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا، آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہوگا، لیکن یاد رکھو تمہیں اپنے شوہر کے تمام حقوق پورے کرنے ہوں گے۔ میری بیٹی، ہر خوشی اور غم میں اپنے شوہر کا ساتھ دینا، اسے کبھی تکلیف نہ دینا اور نہ ہی اس دنیا میں کچھ مانگنا۔ برا وقت آئے تو بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہو۔ یاد رکھو بیٹی، اگر تم اپنے شوہر کو ناراض کرو گی تو اللہ بھی تم سے ناراض ہوگا، لیکن اگر تم اپنے شوہر کو خوش رکھو گی تو اللہ بھی تم سے خوش رہے گا۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو شوہر کے حقوق ادا کرنے کا بتایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خوشی بخوشی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رخصت ہو گئی۔
انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنے والد کی ہدایت کے مطابق گزاری۔ انہوں نے ہر حال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، ان کی خدمت کی اور عظیم بیوی بن کر ایک مثال قائم کی۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے پیارے بیٹوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کی آواز سنائی دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی کے قریب تھا، اسی لیے یہ آواز سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بے چین ہو گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھتیجوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا رونا ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جب کچھ دیر تک ان کی آواز آتی رہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلے گئے۔ آپ دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن تھا کہ آپ اپنی پیاری بیٹی کے گھر جائیں، وہ بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہوئے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا، میری پیاری بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا، میری پیاری بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، ابا جان، میرے پاس ڈھانپنے کے لیے کوئی بڑا کپڑا نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتار کر دروازے کے اندر بیچ دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اوڑھ لی اور پھر اپنے والد کے سامنے حاضر ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری پیاری بیٹی فاطمہ، حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتے ہوئے بولی، ابا جان، آپ کے پیارے بیٹے حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے ہیں، آج ان کی بھوک ناقابل برداشت ہے، اسی لیے وہ رو رہے ہیں۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے اپنے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور انہیں پیار کرنے لگے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا سینہ مبارک لگایا تو آپ کی بھوک مٹ گئی اور وہ سکون سے سو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حسن کو اپنے مبارک کندھوں پر اٹھا لیا، اس سے حسن کو سکون ملا اور ان کی بھوک بھی بجھ گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون بھی ملا اور زمین کی بھوک بھی بجھ گئی۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے آپ کو ایسے مالک پر قربان کر دوں جس کے پاس اتنے پیارے معجزے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، خوش رہو، اللہ نے آپ کو قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کی جنت کا سردار بنایا ہے آپ کے صبر کے بدلے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات پر ناراض ہوئی اور کہنے لگی، علی، میں اپنے والد کے گھر جانے کی اجازت چاہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کی اجازت دے دی۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا جان، میں فاطمہ ہوں۔ پھر اندر سے آواز آئی، حضرت فاطمہ کون ہیں؟ آپ کی پیاری بیٹی نے کہا، میں فاطمہ ہوں ابا جان۔ پھر تیسری بار اندر سے آواز آئی۔ اب تیسری بار اندر سے آواز آئی۔ فاطمہ نے کہا، ابا جان، میں فاطمہ ہوں، آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، اگر تم اپنے شوہر کو ناراض کر کے یہاں آئی ہو تو واپس جا کر اپنے شوہر کو راضی کرو۔ اب اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر فوراً اپنے گھر تشریف لے آئیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ لگانے لگی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا، فاطمہ، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، آپ خود حضور کے پاس گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے آپ کو اپنے حضور پر قربان کر دوں جنہوں نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کے ذریعے اپنی امت کی تمام بیٹیوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ اپنے شوہروں کو کبھی ناراض نہ کریں۔
اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر اور وفاداری کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان علی گھر میں نہیں ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام میں مصروف تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا امتحان لینے کے لیے کہا، بیٹی آؤ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ادب سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی، مجھ پر آپ کا انکار کرنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ مجھے اپنے شوہر سے پوچھے بنا گھر سے بغیر حکم کے نہیں نکلنا چاہیے۔ میرے شوہر حضرت علی گھر پر موجود نہیں ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کے آنے کا انتظار کروں گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو ان کا دل خوش ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن اس دن ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کافی دیر تک گھر واپس آئے۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر پہنچے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کچی زمین پر بیٹھے ہیں۔ حضرت علی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور فوراً آگے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے گھر لے جاؤں۔ تو علی نے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج میری جو بھی عزت ہے آپ کے قدموں کی برکت سے ہے، میں آپ کو اجازت دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ سکھایا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے اور ہمیشہ اس کے حکم کی تعمیل کرے۔ اسی لیے میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ میرے ساتھ جانے سے پہلے اپنے شوہر کی اجازت لیں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ دعا کرنے لگے، فاطمہ کے یہ اچھے کام اچھے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اعمال کی وجہ سے قیامت کے دن کامیابی عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا تمام کام خود کرتی تھی۔ بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی احادیث پر عمل کرتی تھی۔ ان کے گھر میں کوئی ملازمہ نہیں تھی، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو ان کے لیے ہر سہولت میسر ہو سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے ساری زندگی غربت اور سادگی میں گزار دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ایک اور واقعہ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ملنے ان کے گھر چلے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی گھر میں موجود نہیں تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں پوچھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کسی بات پر ناراض تھے جس کی وجہ سے غصے میں کہیں چلے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، حضرت علی کو تلاش کرو۔ وہ شخص واپس آیا اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر مسجد کی طرف چلے گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لے گئے اور دونوں کے درمیان صلح کرائی۔ پیارے دوستو، یہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شان تھی۔ یہ ان کے صبر اور استقامات کی بے مثال قربانیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کرنے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرح اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔